ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک گھر سے رونے کی آواز سنی۔ آپ اس گھر کے اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان چکی پس رہا ہے اور ساتھ میں رو بھی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس غلام نے کہا کہ میں پورا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں اور پھر رات ہوتے ہی وہ مجھے چکی پسنے کو دیتا ہے، اس طرح میری ساری رات چکی پستے ہی گزر جاتی ہے، تو میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ میں یہ چکی پستا ہوں اور تم جا کر سو جاؤ۔ اور پھر روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے گھر جاتے اور اس کے حصے کی چکی پیسا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دن اس غلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو روز آ کر میرے حصے کی چکی پس دیتے ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ یہ مکہ میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ تو اس غلام نے کہا جی ہاں۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں ہی ہوں وہ اللہ کا نبی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جانتے ہیں وہ غلام کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنمی لوگوں کو کس طرح کا لباس پہنایا جائے گا؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ جو شخص جہنم کے اندر چلا گیا تو یقیناً اس کو جہنم کے اندر بھی لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں کے لباس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل جہنم کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آپ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ لباس زینت اور خوشخبری کا لباس نہیں ہوگی بلکہ عبرت اور عذاب کا لباس ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے تارکول کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ پاک ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی حالت میں مجھ سے جو بھی گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس رہتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ گناہوں کو بیان مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کہیں چلے گئے۔ عائشہ اٹھی، حضور کو نہیں دیکھا تو آپ کی تلاش میں مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع کی جانب گئیں تو دیکھا کہ حضور سجدے میں تھے۔ حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا کہ کون ہے؟ عائشہ نے فرمایا میں عائشہ۔ حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ حضور نے فرمایا یہ زوجہ کیا ہوتی ہے؟ عائشہ نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کون ہے؟ عائشہ پریشان ہو گئی اور پریشان وہاں سے ہلکی بارش میں بھیگتی ہوئی واپس آئی۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ عائشہ کہنے لگی کہ حضور عجیب بات ہے، میں آپ کے پیچھے گئی، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، میں گئی تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے تو کپڑے خشک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، تو عائشہ کیسے آتی؟ اس وقت بس ایک میں اور ایک میرا اللہ ہوتا ہے، تیسرا کوئی